اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ بھی مردانہ کمزوری، اعصابی تھکن یا پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے پریشان ہیں؟ خاص طور پر وہ نوجوان جو نادانی میں مشت زنی جیسے عادات کا شکار رہے اور اب ان کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں یا ان میں سکڑاؤ آ چکا ہے، تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب نسخہ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ مہینے میں صرف 3 دن استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو ایک ایسی خاص چیز بتاؤں گا جو آپ کو حیرت انگیز فائدہ دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو نسخہ بنانے کی تیاری، اس کے استعمال کا مکمل طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو چلیے اس کے فوائد سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ نسخہ مردانہ کمزوری کو جڑ سے ختم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ جسم کے سست کمزور پٹھوں میں نئی روح پھونک دیتا ہے، عضو خاص کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، قوت باہ میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے اور ٹائم کو بہتر بناتا ہے۔ اعصابی نظام کو مضبوط کر کے ذہنی دباؤ اور بے چینی کو ختم کرتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرنے اور جراثیم کی بہتری میں مدد دیتا ہے، جسمانی سستی اور تھکن کو دور کر کے انسان کو ہر وقت چاقو چوبند رکھتا ہے، گردوں اور مثانے کو طاقت دے کر پیشاب کے قطروں کے مسئلے کو حل کرتا ہے، پرانی سے پرانی صورت انزال جلدی فارغ ہونے کے مسئلے میں مفید ہے۔ یہ نسخہ قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے جو جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتا ہے، مشت زنی کے اثرات کو زائل کر کے پٹھوں کی قدرتی لچک واپس لاتا ہے، یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ یہ 3 جڑی بوٹیوں پر مشتمل ہے۔ پہلے نمبر پر اجزا ہے جوند بدستر۔ یہ ایک نایاب ترین قدرتی مادہ ہے جو پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بے مثال ہے۔ یہ اعصابی دردوں، لنگڑی کے درد میں فوری سکون دیتا ہے۔ جوند بدستر فالج اور لکوہ کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ مردانہ ہارمونز کی پیداوار میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کے لیے یہ حرارت غذیزی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دماغی صلاحیتوں کو تیز کرتا ہے اور یادداشت بہتر بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں فوری توانائی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ شہوت کی کمی کو دور کر کے مردانہ جوش پیدا کرتا ہے، جسمانی سردی کو ختم کر کے اندرونی نظام کو گرم رکھتا ہے۔ یہ سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کو بھی طاقت بخشتا ہے۔ پرانے جوڑوں کے درد میں اس کا سفوف جدوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ دل کی دھڑکن کو متوازن رکھنے اور خون صاف کرنے میں مددگار ہے۔ نمبر 2 پر اجزا ہے ریگ ماہی۔ ریگ ماہی کو یونانی طب میں مردانہ طاقت کا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ عضو خاص کے پٹھوں کے سکڑاؤ کو ختم کر کے ان میں سختی لاتی ہے۔ مردانہ بانجھپن کے خاتمے کے لیے اسے بہترین دوا مانا جاتا ہے۔ ریگ ماہی خون کی نالیوں کو کھولتی ہے، جس سے عضو کی طرف خون کا بہاؤ بڑھتا ہے۔ یہ مادہ منویہ کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ کرتی ہے۔ یہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کر کے سستی کا خاتمہ کرتی ہے۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے یہ بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے میں معاون ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمر درد میں ہمیشہ کے لیے آرام ملتا ہے۔ یہ جسم کے مدافعتی نظام کو طاقتور بناتی ہے، مردانہ ٹائم میں قدرتی طور پر اضافہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ جسم کے سوئے ہوئے خلیات کو
بیدار کر دیتی ہے۔ ریگ ماہی کا استعمال انسان کو جوان اور توانا رکھتا ہے۔ نمبر 3 پر اجزا ہے اکر کرہا۔ اکر کرہا اصلی ہونا شرط ہے کیونکہ یہ براہ راست رگوں اور پٹھوں پر اثر کرتا ہے۔ اسے چبانے سے منہ میں جو تیکھا پن محسوس ہوتا ہے وہی اس کی اصل پہچان ہے۔ یہ پٹھوں کی سوزش اور درد کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ اکر کرہا رطوبت مردمی کو روکنے اور ٹائم بڑھانے میں لاجواب ہے۔ یہ دانتوں اور مسوڑوں کی کمزوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خون کی نالیوں میں رکاوٹ کو دور کر کے انتشار پیدا کرتا ہے۔ یہ بلغم کو خارج کرتا ہے، نزلہ زکام سے بھی بچاتا ہے، ہاضمے کو درست کرتا ہے تاکہ کھائی گئی غذا جذو بدن بن سکے۔ یہ زبان کی لکنت اور بولنے کی دشواری کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بڑے ہوئے غدود کے مسائل میں بھی فائدہ مند ہے۔ اکر کرہا جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے لرزے کو ختم کرتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی فالج زدہ اعضاء میں دوبارہ جان ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب نسخے کو تیار کرنے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے پنسار سٹور سے خالص جوند بدستر، ریگ ماہی اور اکر کرہا ہم وزن لیں۔ یاد رہے کہ اکر کرہا 2 نمبر نہ ہو۔ اسے زبان پر رکھ کر چیک کریں کہ وہ زبان کو سن کرے۔ ریگ ماہی کو اچھی طرح صاف کر لیں اور اس کی گرد وغیرہ جھاڑ دیں۔ جوند بدستر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں۔ اب ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ عوام دستے میں کوٹیں۔ خیال رہے کہ گرائنڈر کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ اس کی تپش سے ادویات کی تاثیر کم ہو سکتی ہے۔ جب یہ چیزیں موٹی موٹی کٹ جائیں تو انہیں مکس کر لیں۔ اب اس امیزے کو باریک کپڑے سے چھان لیں۔ کپڑ چھان کریں۔ اب آپ کے پاس ایک باریک سفوف پاؤڈر تیار ہو جائے گا۔ اس سفوف کو مزید یکجان کرنے کے لیے 15 منٹ تک مزید رگڑائی کریں۔ اب اس سفوف کو کسی شیشے کے صاف اور خشک مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ نمی سے بچائیں تاکہ دوا کی عمر طویل رہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس سفوف کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ تیاری کے دوران صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ دوا بناتے وقت باوضو ہونا اور اللہ کا نام لینا برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں خالص شہد ملا کر معجون بھی بنا سکتے ہیں۔ معجون بنانے کے لیے شہد کی مقدار سفوف سے 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ شہد کو ہلکی آنچ پر پکا کر اس کی جاگ اتار لیں، پھر سفوف شامل کریں، اچھی طرح مکس کریں یہاں تک کہ وہ ایک گاڑھا پیسٹ بن جائے۔ آپ کی یہ نایاب اور قیمتی دوا اب استعمال کے لیے بالکل تیار ہے۔ نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ: اس دوا کا استعمال مہینے میں صرف 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے آدھا چمچ سفوف لیں۔ اس سفوف کو ہمیشہ نیم گرم دودھ کم از کم 1 پاؤ کے ساتھ استعمال کریں۔ دودھ میں اگر 1 چمچ خالص دیسی گھی ملا لیا جائے تو تاثیر دگنی ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض اسے بغیر شہد اور پھیکے دودھ کے ساتھ لیں۔ استعمال کے دنوں میں کھٹی تلی ہوئی اور بادی اشیاء جیسے چاول کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ ان 3 دنوں میں مکمل پرہیز دور رکھیں تاکہ جسم توانائی جمع کر سکے۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تو اگلے مہینے دوبارہ 3 دن یہی عمل دہرائیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اب باری ہے اس خاص چیز کی جو آپ کو اس نسخے کے ساتھ بہت فائدہ دے گی۔ وہ ہے تلبینیا، جو کا دلیا، دودھ، کھجور کا امیزہ۔ اگر آپ اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 2 بار تلبینہ کا استعمال کریں تو یہ آپ کے جسم کی ہر قسم کی کمزوری کو مٹانے میں کسی جادو سے کم ثابت نہیں ہوگا۔
یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی سنگین طبی مسئلہ یا الرجی ہے تو استعمال سے پہلے اپنے مثلاً ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔